لیکن چونکہ مجھے آپ کی سٹوری پتہ نہیں ہے، اور ایسا لگتا ہے مجھے کہ بہت سارے ہمارے ویورز کو بھی آپ کی سٹوری نہیں پتہ ہوگی، تو اس لیے ہم نے یہ ایپیسوڈ رکھا ہے تاکہ آپ کی لائف جرنی کے بارے میں ہمیں پتہ چلے۔ سب سے پہلا میرا سوال آپ سے یہی ہے کہ آپ اپنے بچپن کے بارے میں، اپنی فیملی کے بارے میں، اور جب تک کہ آپ کا اسلام تک کا سفر رہا ہے، ساتھ رہا ہے، تب تک کے بارے میں کچھ چیزیں بتائیں۔ میں جو ہوں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی ہوں پاکستان میں، اور نارمل پاکستان کا جیسے اتنا کٹر جیسے وہ نہیں تھا ماحول، مطلب تھے کہ نماز پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، سب چیزیں کرتے تھے، لیکن اتنا زیادہ جیسے کٹر نہیں تھا، لیکن جو بیسک چیزیں تھیں ہم لوگ فالو کرتے تھے۔ تو یہ ہے کہ ہم لوگ ترجمے کے ساتھ قرآن شروع سے پڑھتے تھے، کیونکہ میں نے اپنی امی کو بھی دیکھا تھا پڑھتے ہوئے، تو لیکن یہ تھا کہ اتنا زیادہ توجہ کبھی ترجمے پڑھتے تو تھے، لیکن تب توجہ اتنا کبھی نہیں دیا ایسا قرآن پڑھنے کا۔ تو یہ تھا کہ اس کے بعد پھر جب میں نے قرآن جب ترجمے کے ساتھ جب پڑھنا شروع کیا ہے، وہ اراؤنڈ جو صحیح معنوں میں پڑھنا شروع کیا ہے وہ اراؤنڈ 2000 میں پڑھنا شروع کیا ہے ترجمے کے ساتھ، سمجھنے کے لیے نوٹس بناتی تھی میں اپنا۔ لیکن یہ تھا کہ جب میری پہلی جب میں یہاں پر میں آسٹریلیا سے ہوں، بورن پاکستان سے ہوں، لیکن ہم آسٹریلیا میں رہتی ہوں، ایم اے نرس۔ اور یہ ہے کہ جب میں نے اپنا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کیا تو مجھے اس کے بعد مجھے چیزیں کھلنی شروع اچھا ہو گئیں عظمیٰ کہ جی، بس ایک چیز پوچھ لوں میں کہ آپ کا بچپن بھی آسٹریلیا میں ہی گزرا ہے، یا آپ کا بچپن پاکستان میں گزرا ہے؟ اگر آپ بتانا چاہیں تو بتا سکتی ہے۔ میرا بچپنا پاکستان میں گزرا، سوری میں نے پاکستان میں گزرا ہے، اور پاکستان میں یہ تھا کہ بالکل ڈیفرنٹ ماحول تھا کہ اتنا زیادہ فریڈم نہیں عورتوں کو، لڑکیوں کو کہ اتنا زیادہ فریڈم نہیں۔ پھر یہ کہ ایسے ہی ماڈریٹ فیملی سے تعلق رکھتی ہوں میں، ایسا مطلب جو ہے نا اتنا فریڈم نہیں ہے وہاں پر لڑکیوں کو۔ لیکن یہ کہ جو میرے پیرنٹس تھے وہ مطلب بڑا ویسا دیکھ بھال کرنا جیسے پیرنٹس کی ذمہ داری ہے، انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، انہوں نے اپنا جو کر سکتے تھے جتنا انہوں نے کیا۔ تو اب وہ اس دنیا میں حیات نہیں ہے میرے والدین، تو ان کی وفات ہو گئی دونوں کی، میرے خیال میں اراؤنڈ 2000 ہی ہو گئی، 2000 میں ہوئی گئی دونوں، 3 مہینے کا فرق تھا جب ان کی میرے ماں باپ کی جو ڈیتھ ہو گئی۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ، بلکہ اس سے پہلے ہی میں جو ہوں یہاں پر آ گئی تھی، آسٹریلیا میں میری شادی ہو گئی تھی، تو یہ ہے کہ میں یہاں پر آئی تو میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، کیونکہ شروع سے دلچسپی تھی ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے تاکہ ترجمہ کے ساتھ پڑھوں اور ڈیووٹیڈ ہو جاؤں میں، دعا مانگنا، تراویح پڑھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ سارا بالکل اور زیادہ میں سمجھتی تھی کہ میں جتنا زیادہ پڑھوں گی اتنا زیادہ اللہ مجھ سے خوش ہوگا اور میری زندگی آسان ہوگی۔ تو جو کہ مطلب اور مزید جو ہے کنفیوژن بڑھتا ہی چلا گیا جتنا جیسا میں ترجمے کے ساتھ پڑھتی رہی۔ تو پھر تھوڑا کچھ حالات بھی ایسے ہوئے، کیونکہ جب یہ تھا کہ میں نے یہ نوٹ کیا کہ جو مسلمان جو ہیں وہ عورتوں کے ساتھ جو ہے، جو میرے ارد گرد میں جو عورتوں کے ساتھ ان کا زیادہ اچھا بیہیویئر نہیں، وہ بہت زیادہ ان کو ڈی ویلیو فیل کرواتے تھے، کوئی ورتھ نہیں تھی، جو جہاں ان کو جو ہے الزام لگا دیا جس کا جو چاہا، بالکل عورتوں پہ۔ میں جہاں میری شادی ہوئی یہاں پر، تو اس میں پھر میں نے وہی دیکھا مرد میں سمجھتی تھی کہ شادی کے بعد جیسے ایک عورت کا ہوتا ہے کہ بھئی شادی کے بعد ایک فیملی ہوگی اور بالکل صحیح طریقے سے رہیں گے، سکون سے رہیں گے، عزت کے ساتھ۔ تو لیکن وہاں پہ بھی غصہ اور سارا کیا کہتے ہیں ڈسرسپیکٹفل ساری چیزیں دیکھیں، اور
مجھے بتایا گیا کہ آئی ایم انوردی، اور یہ کہ کیا کہتے ہیں، پھر وہ میرا جو ہسبینڈ ہے وہ بھی جو ہے نا وہ مناظر نکلے. تو خیر، اور میری ایک سوری میں اس سے پہلے جب آسٹریلیا آنے سے پہلے میری ایک شادی ایک اور ہو چکی تھی پاکستان میں، جب میں ان 20s میں تھی. تو وہاں پر میری حیدرآبادی فیملی میں شادی ہوئی تھی، پہلی شادی. تو وہ زیادہ لاسٹ نہیں رہی، کیونکہ وہ ہوا یہ کہ جب میری شادی ہوئی تو وہ لوگ جہیز کا ڈیمانڈ بہت کر رہے تھے. تو جہیز تو میرے والدین نے دیا تھا وہ جتنا کر سکتے تھے. تو اس کے بعد بھی وہ لوگ خوش نہیں تھے. اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ ایک دن جو ہے میرا جو ایکس ہسبینڈ تھا وہ کام پہ گیا، تو جو مجھے اپنے کمرے کا دروازہ، جو بیڈ روم کا دروازہ ہوتا ہے، وہ بند کرنے کی اجازت نہیں تھی ساس سسر کی طرف سے، کہ تاکہ وہ مجھے دیکھ سکے کہ میں اندر کیا کر رہی ہوں. تو جب میں نے کھانا وانا پکا کے سارا کس گھر کا چیز کا ڈر تھا انہیں، مطلب اس طریقے کی پابندی لگانا، قید رکھنا، یعنی ڈر کیا چیز کا تھا انہیں؟ پتہ نہیں ڈر تھا، بس یہ کہتے کہ ہم تمہیں نظر کرتے رہیں گے تم کیا دیکھو، مطلب کہ کیپ آئی آن یو، لائک یو نا کہ کیا کرتی ہو اندر. مطلب ہمارے گھر میں یہ اصول ہے کہ کوئی دروازہ بند نہیں کرتا. تو میں ہمیشہ جو ہے، میں نے کبھی ایسا ماحول نہ میں نے اپنے گھر میں کہیں بھی نہیں دیکھا، مطلب. اور میں جو نا بالکل ان ایزی فیل کرتی تھی. میں اپنے تھک ہار کے کام کر کر کے گھر کا جب میں آرام کرنے جاتی تھی تو میں اپنا جو لیگ بھی اسٹریچ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ مجھے وہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کوئی میرے کمرے میں آ نہ جائے تو مجھے کوئی ایسی، جیسے نا جب اگر میں سو جاؤں تو کس پوزیشن میں ہوں کیا ہوں، مجھے کوئی ایسے دیکھ لے، شرم آتی تھی. اور پھر تہذیب کا بھی تھا کہ بھئی کہ ایسا اچھا نہیں لگتا تھا. لیکن مجھے بالکل اجازت نہیں تھی کہ آپ جو ہے نا دروازہ بند کرو، بالکل نہیں تھی، بالکل اسٹرکٹلی مجھے بتا دیا گیا تھا. تو آپ نے جس طریقے سے بتایا کہ جو ایک فیمیل ہوتی ہے اگر اس کا کمرہ ہے تو پریویسی کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. یعنی جی گھر میں کئی سارے لوگ ہوتے ہیں، سسر ہوتا ہے اور دیور ہو سکتے ہیں، باقی لوگ بھی ہو سکتے ہیں. تو اس طریقے کی اگر کوئی شرطیں منوائے کہ گھر میں آپ دروازہ بند نہیں کر سکتی ہے، تو وہ پریویسی کیسا ہوگا؟ اور وہ خود ایک فیمیل ہے، اگر آپ کی ساس آپ کو یہ قانون لگا رہی ہے تو وہ خود بھی ایک فیمیل ہے، ان کو تو پتا ہونا چاہیے کہ پریویسی کیا ہوتی ہے. خاص کر کے جو فیمیلز ہیں ان کے لیے کپڑے کا مسئلہ ہوتا ہے سوتے وقت. مردوں کے لیے تو اتنا پرابلم یہ سب چیز میں نہیں ہوتا ہے. اور خاص کر کے جب آپ مسلم فیملی سے آتی ہے تو جو آپ کے جو کپڑوں کا جو طریقہ ہوتا ہے، جو یعنی سلوار قمیض، اس میں بہت زیادہ پھر دھیان رکھنا پڑتا ہے آپ کو، خاص کر کے اگر جی آپ کی بڑی فیملی ہے تو اس طریقے کے شرطیں لگانا یہ تو خود میں ایک عجیب چیز ہے. جی عجیب چیز ہے. مجھے بھی بہت ہی عجیب سا لگا. شادی کے شروع دن تھے تو مجھے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا، کیونکہ صرف دروازہ اس وقت بند ہوتا تھا کہ جب کہ مطلب ہے کہ ہسبینڈ رات کو جب سونے کے لیے آتے تھے، اینڈ دیٹس اٹ. اس سے دن میں جو ہے نا میں اپنے کمرے میں جاؤں، یا اگر میں ٹی وی دیکھ رہی ہوں یا بیٹھی ہوئی ہوں یا کچھ کھا رہی ہوں یا پڑھ رہی ہوں یا کچھ بھی کر رہی ہوں، مطلب کہتے ہیں کہ آپ دروازہ بند نہیں کر سکتی، یہ ہمارے یہاں الاؤ نہیں ہے. اور جہاں تک یہ ہے کہ صرف ساس سسر تھے وہاں پہ، تو ساس جو تھیں وہ اپنے لانج روم میں سوتی تھیں، اور جو سسر جو تھے وہ اپنے بیڈ روم میں سوتے تھے. تو وہ لوگ بھی ایک ساتھ نہیں سوتے تھے. تو مطلب یہ کہ ان میں بھی کچھ پتہ نہیں کیا پرابلم، عجیب سی ایک حرکت دیکھی، عجیب سی چیز دیکھی، جو کہ میں نے کبھی اپنے مطلب کبھی میں نے اپنے فیملی میں انکل آنٹی کبھی میں نے کبھی ایسا دیکھا نہیں. تو ایک عجیب سا ہی ماحول میں نے دیکھا ان کا، تو بالکل منع کر دیا تھا. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب میں یہی کام کر کے کھانا وانا کھلا کے لنچ کے بعد جو ہے نا صفائی کر کے سب کچھ میں اپنے کمرے میں آئی، تو میں پورا وہ ایک دوپٹہ جو ہوتا نا بڑا والا چادر جو ہوتی ہے پوری، وہ سر جی سے لے کے وہ بڑا والا وہ میں اوڑھ کے اپنے بیڈ کے کونے پہ میں بیٹھی رہتی تھی. لیٹ بھی نہیں سکتی تھی صحیح سے، کیونکہ مجھے ڈر لگا رہتا تھا کہ کوئی آ نہ جائے. تو وہ میں ہوں بیٹھی ہوئی تھی، تو چادر پورا ڈھکا ہوا، پورا جسم، پورا سر دوپٹہ پورے پیر تک ڈھکا ہوا تھا. تو وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، تو ساس جو ہے وہ میرے خیال میں نہانے چلی گئیں. تو وہ جاتی تھی تو وہ ایک ایک گھنٹے کے لیے جاتی تھیں. تو سسر جو ہے وہ آ کے میرے کمرے میں آ گئے،
اور شرٹ بدلنے لگے اپنی. تو میں دنگ رہ گئی, مجھے بڑا شوق پہنچا. تو میں عزت سے احترام سے میں کھڑی ہو گئی اپنا بیٹھ کے سنہار ہیں. تو ان حیدرآبادیوں میں یہ تھا کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ بھئی آپ جو ہے نا تب ہمارے بڑے جو ماں باپ ہیں ان کی احترام کرتے ہیں, ادب سے کھڑے ہو جائیے اور پھر آداب کیجیے, جیسے ہاتھ کا ایک اسٹائل ہوتا ہے وہ باقاعدہ مجھے ایک ایک چیز بتائی گئی تھی کہ ایسے کرنا ہے. تو میں اسی لحاظ سے میں فالو کر رہی تھی کہ میں نے آداب کیا, سر پہ دوپٹہ اوڑھ کے بالکل تمیز سے کھڑی ہو گئی. تو اب یہ آئے انہوں نے, میرا سسر, وہ انہوں نے سر پہ ہاتھ رکھا. تو ہوتا نا وہ بزرگ جو لوگ ہوتے ہیں وہ سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کرتے ہیں, کلچر جو ہے. تو وہ ہاتھ جو ہے ان کا جو ہے وہ میں نے ہاتھ جو ہے سر پہ رکھا, تو اب ہاتھ جو ہے وہ ان کا میرے پیٹھ پہ جا رہا ہے, پیٹھ پہ جا کے میرے پیچھے مطلب بٹ پہ جا رہا ہے, پھر ہر جگہ آ کے مطلب انپروپریٹ جگہ جانے لگا, اور پھر مجھے اپنی طرف انہوں نے کھینچ لیا اور وہ مجھے جو ہے وہ کس کرنے کی کوشش کی انہوں نے. تو میں نے اس وقت جو ہے ان کو پنچ مارا کھینچ کے, تو وہ دیوار پہ جا کے چپک گئے چھپکلی کی طرح. کیا عمر تھی آپ کے سسر کی؟ اتنی ایسی حرکتیں کر رہے تھے وہ؟ مطلب وہ تھے, مطلب میرے خیال میں 60s کے رہے ہوں گے وہ. تبھی بھی اندر مطلب کی وہ گرمی ان کی نہیں گئی تھی. اور جو جی ایک یعنی بہو جس کو بیٹی مانتے ہیں, وہ ان کے ذہن میں نہیں آیا تھا کہ یہ میری بیٹی ہے. جی. تو یہی تھا. تو مجھے بالکل میں آئی واز لائک میں بھی شیک کر رہی تھی, میرا جسم جو ہے نا بالکل ڈر کے مارے. مجھے نہیں پتا کہ میں نے کس طریقے سے پنچ مارا, کہاں سے میری یہ طاقت آئی, اسٹرینتھ آئی کیا کرنے کی, کیونکہ میں نے کبھی ایسا اپنی لائف میں میرا ابھی کبھی دیکھا نہیں, مجھے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تو میں تو صرف اپنے ماں باپ کے گھر سے اٹھ کے بس ڈائریکٹ شادی ہوئی, تو جو کانسیپٹ تھا کہ ایسا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا. تو خیر جب میں نے ان کو پنچ مارا تو وہ نیچے گر گئے دیوار پہ, پہلے دیوار پہ لگے, پھر چپکے رہے, پھر دوبارہ نیچے آ گئے فلور پہ. ان کا چشمہ کہیں اور تھا کارپٹ پہ, وہ کہیں اور. تو انہوں نے پھر اٹھ کے انہوں نے مجھے دھمکی دی انہوں نے, سسر نے, کہ اگر میں نے اپنے ایکس ہسبینڈ کو یعنی کہ ان کے بیٹے کو بتایا تو وہ بھی نقصان میں رہے گا اور میں بھی نقصان میں رہوں گی. تو پھر یہ کہہ کے وہ روم سے چلے گئے. تو میں بالکل رونے لگی, میں بالکل میری حالت بری ہو گئی, بالکل میں شیک کر رہی تھی. تو میں نے جو فون کیا اپنے ایکس ہسبینڈ کو, ان کا جو بزنس جو ان کا جو تھا شاپ وغیرہ وہ قریبی تھا, تو ان کو فون کر کے گھر پہ بلایا. میں نے کہا آپ آئیے. تو آئے تو ان کو میں نے بتایا. تو سب سے پہلے تو ان کے منہ سے یہ نکلا میرے ایکس ہسبینڈ کے کہ اچھا تو یہ ہے کہ میرے اتنے سارے پیسے ان کے پاس پڑے ہوئے میرے باپ کے پاس, اور انہوں نے یہ حرکت جو ہے بڑے بھائی کی بیوی کے ساتھ بھی کیا انہوں نے ایسے ہی. لیکن وہ بڑا جو بھائی ہے وہ عقل مند تھا, وہ الگ ہو کے اس کا الگ رہنے لگا بیوی کو لے کے. اور پھر آپ کے ہسبینڈ آگے کچھ تو ریئیکٹ نہیں کیا انہوں نے؟ نہیں, میں تو پھر کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں اپنی ماں سے بات کرتا ہوں, تو پھر میں آتا ہوں. تو وہ کمرے کے باہر جب وہ گئے ہیں اپنی ماں سے بات کیا ہے, تو ماں سے جب بات کرنے کے بعد جب واپس آئے کمرے میں تو کائی پلٹ گئی, یعنی کہ ڈیفرنٹ ہی سچویشن ہو گئی. وہ کہنے لگے کہ بھائی ہمارے اسلام میں یہ آیا ہے کہ اگر ماں باپ کہیں کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو, بھلے سے وہ انوسینٹ ہی کیوں نہ ہو, تو آپ طلاق دے دو اس کو بیوی کو دے دو اگر ماں باپ بولے. اچھا, مطلب غلطی ان کی اور نوبت طلاق تک آ گئی. جی اسٹریٹ, مطلب میں کہا سڈنلی طلب بالکل ہی کایا پلٹ ہو گئی. پہلے تو بڑا ہمدردی دکھا رہے تھے ایکس ہسبینڈ, لیکن جب وہ کمرے سے باہر گئے, ماں سے بات کیا, اس کے بعد کمرے واپس آئے, تو کہنا ہے کہ بھائی کہ ہمارے ہاں جو ہے نا اسلام میں یہ ہے کہ اگر ماں باپ جو ہے وہ بولیں کہ طلاق دے دو بیوی کو, چاہے اس کی غلطی ہو یا نہ ہو, آپ طلاق دے دو, آپ اپنا بستر جو پیک کرو سامان, میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں آپ کے ماں لیکن کے گھر. عظما جی, آپ کے جو ایکس ہسبینڈ تھے ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ یار میں یعنی اس کو تو طلاق دے دوں گا,
لیکن اس کے بعد اگر کوئی دوسری بیوی بھی میں لاتا ہوں تو اس کے ساتھ بھی تو اسی طریقے کا سلوک ہونے والا ہے. ان کا اس لیے کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ کیونکہ جب میری شادی ہوئی تھی نا تو اس کے بعد جو ہے وہ میری ساس جو ہے وہ مجھے، کیونکہ میں حیدرآبادی نہیں تھی، تو وہ جو ہے نا بار بار وہ ویڈیو دکھاتی تھی شادیوں کی کہ بھائی کہ حیدرآبادی خاندان اتنا اونچا اعلیٰ، پتہ نہیں میرے بیٹے کو کیا پڑ گئی تھی کہ یہاں پہ شادی کر لی، اور یہ کہ میں تو چاہ رہی تھی کہ حیدرآبادیوں میں ہی لڑکیوں میں شادی ہو. تو اس قسم کا انہوں نے جملے بولے تھے. تو شاید ان کو یہ کھل رہا تھا کہ میں حیدرآبادی نہیں ہوں، اور یہ ہے کہ اس کے اوپر سے پھر ان کے جو باپ نے ایسا جو ہے وہ کر دیا، تو یہ کہ اسی لیے جو ہے نا ان کو تھا. اور یہ بات بھی ٹھیک ہے، جو میرا جو ایکس ہسبینڈ تھا، جب میری شادی ہوئی تھی 2 ہفتے ہی ہوئے تھے تو یہ مجھے کہیں کسی سے ملانے کے لیے لے کر گئے، تو میں کار کے سامنے ہی کھڑی ہوں سچ بن کے، یہ جو ہے بھاگے جو گھر میں جس کے ملانے کے لیے گئے تھے وہاں میری عمر کی کوئی لڑکی تھی نکلی، تو باقاعدہ وہاں پہ کسنگ اور ہیگنگ شروع ہو گئی وہاں پہ میرے سامنے ہی. تو ان کا چکر میرے خیال میں کہیں اور کسی سے اور چل رہا تھا، لیکن شادی مجھ سے کر لی. جو میرا ایکس ہسبینڈ تھا اس نے اپنا جو چکر ہے جو جس لڑکی سے ہو رہا تھا یا تو وہ اپنے ماں باپ کو بھی نہیں بتایا، تو وہ اپنے ماں باپ سے بھی جو ہے نا وہ چھپاتا تھا ہر چیز. تو بڑا ہی کمپلیکیٹڈ فیملی تھی ان کی نا. جی جی. تو خیر ہوں میں جو ہوں گھر پر آ گئی تو میں نے ضرورت اپنے فیملی کو بتایا، تو انہوں نے ٹرائی کیا کہ بھائی کچھ کیا، لیکن یہ تھا فیصلہ یہ ہوا کہ بھائی وہ لوگ جو چاہ رہے تھے کہ لٹکا کے رکھیں نا مجھے، کہ ڈیورس نہ ہوں. دیں، وہ لٹکا ہاں کے یہ بھی رکھیں ایک کیونکہ بہت بڑا مسئلہ رہتا ہے مسلم فیملیز میں. جی. تو میرے جو بڑے ہیں انہوں نے بات چیت کرنا شروع کیا کہ بھائی کہ نہیں بن رہا ہے کوئی چیز، سلسلہ نہیں بن رہا ہے اور ایسا ہے تو ہماری بیٹی سیف نہیں ہے وہاں پہ. تو لیکن پھر بھی وہ لوگ جو ہے نا بڑے اکڑ میں، اور حالانکہ چوری اوپر سے سینہ زوری والا جو ایک ہوتا ہے نا ہوں پرسنال ایکٹنگ، وہ ساری جو انہوں نے کیا، تو آ کے باقاعدہ ڈیمانڈ رکھ رہے ہیں کہ ہمیں اور چاہیے، ہمیں کار چاہیے، تو ہمیں یہ چاہیے، تو جہیز میں ہمیں کچھ نہیں ملا. تو پھر جو ہے نا ایسی ٹالا مٹولی کرنے لگے نا، اور ڈیمانڈ بڑھا دیتے ہیں کہ ہم اس وقت لڑکی لے کے جائیں گے اپنے گھر کہ ہمیں کچھ اور دو، مطلب ہوں. مطلب کچھ اور چاہیے ان کو نا. تو میں نے منع کر دیا اور مجھ سے پوچھا گیا، میں نے کہا میں نہیں، میرا پیسوں کی بات نہیں، میں اتنا دے دیا. اور پھر یہ کہ غلطی ان کی ہے، ان کے میرے سسر کی ہے، انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں سلوک کیا، کیونکہ میں تو بیٹی کی طرح، ان کو تو مجھے بیٹی کی طرح سلوک کرنا چاہیے تھا، اور میں تو اپنے آپ کو سیو نہیں کرتی سمجھتی. تو خیر یہ ہوا کہ میں نے خلا لے لی. پھر میں نے خلا لے لی، اور یہ تھا کہ پھر میں اپنے والد کے پاس سعودی عرب چلی گئی. وہاں پہ میں رہی ہوں اپنے والد کے ساتھ، باقی کی جو 1-1.5 سال ہے میں وہاں رہی ہوں اپنے والد کے ساتھ. میں نے رہی ہوں وہاں پر. میرے والد نے مجھے مطلب باقاعدہ پریشان تھے وہ بھی، ظاہر بات ہے، تو وہ کہتے تھے کہ بھئی تم کیا کرو گی، پڑھو گی، کیا کرنا ہے. تو میں نے ان کو بولا اپنا کہ مجھے پڑھنا ہے، انڈیپینڈنٹ وومن بننا ہے، I don't wanna rely on any man or anybody. تو پھر جو ہے وہاں سے پھر میرے جو والد ہیں انہوں نے مجھے جو ہے یہاں آسٹریلیا میں پڑھنے کے لیے بھیجا. اور یہ ہے کہ بس اس کے بعد سے پھر میں یہاں پر پڑھ رہی ہوں تھی. یہ خلا کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ جی یہ خلا وہ ہوتا ہے کہ جو لڑکی لیتی ہے، جب مرد کی طرف سے جو ہوتا ہے وہ ڈیورس ہوتا ہے. خلا وہ ہوتا ہے کہ جب وہ لڑکی لیتی ہے ڈیورس، اس کو خلا بولتے ہیں، علیحدگی. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس لڑکی کو کچھ جو جائیداد وغیرہ میں یا کوئی ایسی چیزوں میں ملتا نہیں ہے کچھ. شی ہوں لاسٹ لائک آئی مین اس کو کچھ نہیں ملتا. اس کو جو دیا بھی جاتا ہے گفٹ وغیرہ وہ لے لیا جاتا ہے، یعنی کہ نا، کیونکہ مجھ سے بھی لے ہوں لیا گیا تھا جو زیورات، جو چیزیں مجھے دی گئی تھی نا گفٹ میں سسرال کی طرف سے، وہ سارا مجھ جی سے لے لیا، جی جی. مانگ لیا.
تو خلا میں یہی ہوتا ہے کہ لڑکی کا کوئی اچھا، اس کوئی میں رائٹ. اور ایک چیز بھی ہے عظما جی کہ طلاق جو ہے وہ تو مرد جو ہے اگر پروناؤنس بھی کر دے تو طلاق ہو جاتا ہے، لیکن اگر کھلا لینا ہے تو آپ کو باقاعدہ قاضی کے پاس جانا پڑے گا، اپنی بات بتانی پڑے گی، اس کے بعد پھر آپ کو کھلا ملے گا. اسی طریقے سے آپ کے ساتھ ہوا تھا کیا؟ جی جی، سارا پروسیس ویسے ہی ہوا تھا، لیندی تھا کافی. ایسا ہوں نہیں ہے کہ بالکل فوراً ہو جائے، لیکن وہی پیپر ورک ہوتا ہے، قاضی ہوتا ہے، سارا لیگل سسٹم ہوتا ہے، سارا پیپر ورک، سارا سگنیچرز وغیرہ، ساری سب چیزیں ہوتی ہیں. تو وہی ہوا سارا سسٹم، میرے ساتھ بھی سارا پروسیجر ہوا.